السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں، اور تہجد کی نماز جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اور اس طریقے سے اگر آپ نے نماز پڑھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کی نیک جائز تمناؤں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو تہجد کی نماز آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور تہجد کی نماز جو ہے ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں وقت بتا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا، تو عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک جو ہے تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کا ٹائم اگر شروع ہو جائے اس کے بعد میں جو ہے آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیوں بہت سارے لوگ، ہمارے اسلامی بہنیں، ہمارے اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں، اذان تک کا انتظار کرتی ہے کہ ابھی جو ہے مسجد میں فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، ہم جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اذان جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ کے بعد میں جو ہے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ آپ وقت دیکھ لیں کہ تہجد کا وقت جو ہے ختم کب ہو رہا ہے، اور جو ہے فجر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے، کیونکہ فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ وقت پر نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ نماز کہلاتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، تہجد کی نماز جو ہے کیسی نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو فرض نماز کے بعد میں سب سے پسندیدہ نماز، سب سے بہتر نماز، سب سے اعلیٰ نماز جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق جو ہے ساتویں آسمان سے آسمان اول پر آتا ہے، اور جو ہے اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا جو میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کہ تہجد کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر جو ہے اپنے بندوں سے آ کر ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں گا۔ تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز ادا کرو، پھر اللہ پاک سے مانگو، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ یہ نماز کی برکت سے اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بہت پیاری نماز ہے، اور تہجد کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا بہترین بندہ بنا لیتا ہے کہ یہ تہجد گزار ہے۔ لیکن یاد رکھیے، تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے ہم اور آپ کے لیے، لیکن فرض نماز جو 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز فرض ہے۔ پہلے اس نماز کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب آئیے میں آپ کو تہجد کی نماز کا طریقہ جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اس ترتیب کے ساتھ آپ جو ہے اس نماز کو پڑھیں، اور نماز کے بعد میں آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین
العالمین اس وظیفے کی برکت سے آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ روزی روٹی کا اگر مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کمائی میں بے برکتی ہے، آپ کی اولاد آپ کے کہنے پر نہیں چلتی ہے، آپ کے گھر میں جو ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں رہنے کا دل نہیں کرتا ہے، تو آج میں آپ کو جو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور تہجد کے بعد کا وظیفہ جو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کر کے جو ہے 3 دن تک دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہے کہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی زندگی سے ساری جو ہے پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی خوشحالی عطا فرما دے گا۔ تو جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ غور سے سنیں کہ آپ کو تہجد کی نماز کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ آپ 12 رکعت تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت بھی ثابت ہے۔ آپ چاہیں تو 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے 4 پڑھ سکتے ہیں، چاہے 6 پڑھ سکتے ہیں، چاہے 10 پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو ہے 10 پڑھنا ہی پڑے گا یا 8 پڑھنا ہی پڑے گا، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے کہ آپ آرام سے سکون کے ساتھ نماز 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو آپ جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ کو تہجد کی نیت کرنی ہے، اور نیت معلوم ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جو اٹھے ہیں اپنے بستر کو چھوڑ کر، ٹھنڈی کے عالم میں سردی کا موسم چل رہا ہے اور سردی کے موسم میں آپ جو ہے اٹھ رہے ہیں، اللہ کتنا خوش ہوتا اس بندے سے کہ سردی کے موسم میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر مصلی بچھا کر تہجد کی نماز 2 رکعت جب پڑھتا ہے بندہ، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بندی سے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ کو نیت کر لینا ہے تہجد کی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ جو ہے ہر ایک مسلمان مرد عورت کو سورہ اخلاص تو یاد ہونا چاہیے، اگر جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرے میرے بھائیوں۔ سورہ اخلاص یعنی کہ قرآن پاک میں جو ہے یہ چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے آپ سورہ اخلاص کو یاد کر لیں، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ سورہ اخلاص کو یاد کریں اور آپ جو ہے نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا آپ نے پڑھ لیا، ثنا پڑھنے کے بعد میں جو ہے اب آپ کیا کریں گے، اب آپ جو ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے اگر آپ 12 رکعت پوری مکمل پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ کو جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر جو ہے آپ قاعدہ میں بیٹھ کر تحیات، درود ابراہیم، دعائیں معصورہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد میں جو ہے نیت کریں تہجد کی، پھر اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت میں 3 بار، دوسری رکعت میں 3 بار، پھر سلام پھیریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر اسی ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ جو ہے 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت آپ اس نماز کو پوری مکمل پڑھ لیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اب آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ درود شریف 7 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ، اور 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا
جاتا ہے۔ اگر آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو اور بہتر ہے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد میں جو ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو آپ کو جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، ورد کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ درود پاک کے بعد میں جو ہے آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے 513 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کتنی مرتبہ؟ 513 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 512 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو آخر والا جو 513 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آخر والے میں جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ اپنا ورد کو 513 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 بار، 7 بار، 11 بار درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو جو ہے سجدے میں چلے جانا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہے اور ہمارے اسلامی بھائی بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں آپ کو اپنے پیشانی کو جھکا دینا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ جب آپ جو ہے نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس طریقے سے، یعنی ہتھیلی آپ کا زمین میں سٹا رہتا ہے اس طریقے سے، لیکن جب جو ہے وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ ہتھیلی کو زمین میں نہیں بلکہ ہتھیلی کو اوپر یوں، جیسے کہ اس طریقے سے آپ دعا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ کو زمین پر اس طریقے سے رکھ کر اپنی پیشانی کو جھکانا ہے سجدے کی حالت میں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اس طریقے سے زمین پر رکھ کے، اے اللہ ہماری یہ مشکل چل رہی ہے، اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، اے اللہ تو مشکل کشا ہے، اے اللہ تو حاجت روا ہے، اے اللہ تو سب کی سنتا ہے، اے اللہ آج ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، اے اللہ آج ہمارے گھروں میں برکت کا نزول فرما دے، ہماری کمائیوں میں برکت کا نزول فرما دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر میں خوشحالی عطا فرما دے۔ آپ اس طریقے سے جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر آپ کے پاس آپ کا خود کا مکان نہیں ہے، آپ 3 دن اس عمل کو کریں، انشاءاللہ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں اللہ پاک غیب سے جو ہے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے پاس خود کا مکان بھی ہو جائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر آپ کے کاروبار میں بندش وغیرہ ہے، آپ جو ہے اس عمل کو 3 دن کیجئے، انشاءاللہ بڑے سے بڑا بندش، جادو، ٹونا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔ آپ کے پاس دکان ہے، دکان چل نہیں رہا ہے، گراہک نہیں آتے ہیں، کسٹمر نہیں آتا ہے، کیا کریں؟ آپ اس وظیفے کو نماز پڑھ کر اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھیں، وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے دکان میں خوب گراہک آئیں گے، آپ سودا دیتے دیتے تھک جائیں گے، لیکن آپ جو ہے اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ میرا مولا چاہے گا تو آپ کی ہر مشکلات کو دور فرما دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔